الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فاروق بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک سوال تھا، تو اس کے اوپر وہ کہتے تھے جی کچھ انہوں نے ویسے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھا تھا روشنی ڈالنے کے لیے، تو مفتیان کرام کی ہی وہ ذریعہ سے، ان کے وسیلہ سے جو چیز یاد کی ہے، جو معلومات ہے، وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیونکہ وہ تھا کہ جی اذان سے پہلے جو ہے یہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ انہوں نے کلپ میں سنایا تھا۔ تو یہ تو پہلے میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم فرض واجب تو کہتے ہی نہیں ہیں، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، لیکن یہ ہماری نشانیوں میں شامل ہو گیا الحمدللہ اہل سنت کی، تو یہ باعث ثواب ہے، اچھا کام ہے۔ اور دیگر اوقات کی طرح اذان اور اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس کے اوپر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ پاک اور فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورۃ احزاب یہ 22ویں پارے میں موجود ہے، اس کی 56 نمبر آیت مبارکہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کسی قید کے بغیر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذان اور اقامت سے پہلے اور اذان اور اقامت کے بعد نہ پڑھو، اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی نے قید لگائی۔ تو کسی اور کے کیسے یہ روا ہو سکتا ہے کسی کو کہ وہ اللہ پاک کے مطلق حکم میں قید جوڑے کہ فلاں وقت پڑھو اور فلاں وقت نہ پڑھو؟ مطلقاً یعنی جس میں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قید نہیں، ایسے حکم پر عمل کرنے کے حوالے سے امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک بات شرع میں بہتر ہے، محمود ہے، تو جہاں اور جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ محمود ہی رہے گی۔ تو مطلقاً ذکر الہی کی خوبی قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب بھی اللہ پاک کا ذکر کریں گے، کہیں بھی کسی طور پر بھی اللہ پاک کی یاد کی جائے گی، بہتر ہی ہوگی۔ ہر خصوصیت کا ثبوت شرع سے ضرور نہیں، مگر پخانہ، جیسے ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں بیٹھ کر زبان سے یاد الہی کرنا ممنع ہے، اس کو منع فرمایا کہ اس خاص صورت کی برائی شرع سے ثابت ہے۔ غرض جس مطلق حکم کی خوبی معلوم، اس کی خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 2، جب تک شریعت کی طرف سے کسی چیز کی ممانعت کا حکم نہ ہو تو اس وقت تک اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے۔ جو کوئی کسی چیز کی حرمت یا کراہت ثابت کرے تو اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے، ورنہ بغیر دلیل شرعی کے مباح چیز کو حرام کہہ کر اللہ پاک کی ذات پر افتراء نہ باندھے۔ اور اذان اور اقامت سے پہلے اور بعد درود و سلام پڑھنے کی قرآن پاک میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہے، اچھا کام ہے۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے، چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ آپ کہتے ہیں مفہوم ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس کے حلال اور حرام ہونے کو بیان نہ فرمایا تو وہ اللہ پاک کی طرف سے معاف ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک قدیمی کتب خانہ ہے کراچی کا، وہاں سے چھپی ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ اور فتاوی شامی میں موجود ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام یا مکروہ ثابت کر کے اللہ پاک کی ذات پر افترا باندھنے میں احتیاط نہیں، کہ حرمت اور کراہت کے لیے دلیل درکار ہے، بلکہ احتیاط یا اباحت ماننے میں ہے، جو اشیاء میں اصل ہے۔ فتاوی شامی میں کتاب الاشربہ جلد 10 صفحہ نمبر 5 صفحہ نمبر 50 مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور، یہ اس میں موجود ہے۔ نمبر 3، ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی، اور اذان میں بھی ہر کلمہ گو کے نزدیک اذان ایک اچھا کلمہ ہے، اذان ایک اچھا کام ہے، ہر جو ایمان والا ہے اس کے نزدیک یہ اچھا ہی کام ہے، لہٰذا اس سے پہلے بھی درود و سلام پڑھنا اسی حدیث پر عمل ہے۔ چنانچہ شرح جامع صغیر میں ہے کہ ہر وہ ذی مرتبہ کام جس کی ابتدا اللہ پاک کی حمد اور مجھ پر درود پاک بھیج کر نہ کی جائے تو وہ ادھورا اور نامکمل اور ہر طرح کی برکت سے خالی ہے۔ تحسیر شرح جامع صغیر جلد 2 صفحہ نمبر 211 مطبوعہ مکتبہ امام شافعی ریاض۔ نمبر 4، درود و سلام پڑھنا مسلمانوں میں صدیوں سے رائج ہے، اور وہ اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں، اور جب مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہی کام ہے۔ چنانچہ معجم کبیر للطبرانی جلد 9 صفحہ نمبر 112 اور معجم اوسط جلد 4 صفحہ نمبر 58 58 اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ میں ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، فرمایا جسے مسلمان اچھا جانتے ہوں وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ نمبر 84 بیروت سے یہ جو چھپی ہے اس میں موجود ہے۔ نمبر 4، بلکہ اذان کے بعد درود بھیجنے کا خود حکم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 166 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی۔ فتاوی شامی میں اذان کے بعد درود پڑھنے کے بارے میں ہے، اور اذان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنے کے بعد دعا پڑھے۔ مسلم شریف کی روایت یہ فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ نمبر 84 مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور۔ نمبر 5، اور اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنا معجم اوسط کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقامت کہنے کا ارادہ کرتے تو عرض کرتے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ المعجم اوسط جلد 8 صفحہ نمبر 372 اور مطبوعہ دار الحرمین القاہرہ اس میں موجود ہے. اور فتاوی شامی میں درود پاک کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنے کو بھی شامل کیا گیا. چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کو مستحب ہونے پر صراحت فرمائی ہے. ان میں سے چند یہ ہیں: جمعہ کے دن، اس کی رات یعنی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، مستحب مواقع میں ہفتہ، اتوار، پیر کو بھی شمار کیا گیا ہے کیونکہ ان تینوں کے بارے میں حدیث پاک وارد ہوئی ہے. اور صبح و شام مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر کی زیارت کے وقت، اور صفا اور مروہ پر جمعہ کے خطبہ، اور اس کے علاوہ دیگر خطبوں میں مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت. فتاوی شامی کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 281 مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور. تو ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ اوقات میں درود و سلام پڑھنا جائز ہے، اور اس سے منع کرنا قرآن و حدیث اور فقہا کی کئی دلیلوں کے خلاف ہے. لہذا اس سے منع کرنا کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کا کام نہیں. البتہ درود و سلام پڑھنے والوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ درود و سلام پڑھنے کے بعد کچھ دیر سکوت کریں، پھر اذان یا اقامت کہیں، تاکہ درود پاک اور اذان کے درمیان، اقامت کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یا درود پاک کی آواز اذان اور اقامت کی آواز سے پست رہے تاکہ اذان اور اقامت میں امتیاز ہو جائے. انشاءاللہ میں ایک آپ کو امیر اہل سنت کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا. تو امیر اہل سنت نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ کچھ دیر وقفہ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود و سلام کے یہ 4 صیغے پڑھ لیے جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پھر درود و سلام اور اذان میں فصل یعنی گیپ کرنے کے لیے یہ اعلان کیجیے. اللہ کرے یہ یاد کر لیں کہ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. میرے سن فرماتے اس کے بعد اذان دیجیے اور درود و سلام اور اقامت کے درمیان یہ اعلان کیجیے کہ اعتکاف کی نیت کر لیجیے، موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے. اذان و اقامت سے قبل تسمیہ اور درود و سلام کے مخصوص 4 صیغوں کی امیر سنت کہتے ہیں مدنی التجا ہے. آپ فرماتے کہ اس شوق میں کر رہا ہوں کہ اس طرح میرے لیے بھی کچھ ثواب جاریہ کا سامان ہو جائے گا. اور فصل یعنی گیپ رکھنے کا مشورہ یہ فتاوی رضویہ کے فیضان سے پیش کیا ہے. امیر سنت فرماتے چنانچہ ایک استفتاء یعنی کہ ایک فتوے کے جواب میں آپ نے ایک فتویٰ لکھا، کسی نے سوال پوچھا تو اس کے جواب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود پاک قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے فصل یعنی فاصلہ یا علیحدگی چاہیے، یا درود شریف کی آواز اور آواز اقامت سے ایسی جدا یعنی مثلا درود شریف اور آواز اقامت کی بنسبت کچھ پست ہو کہ امتیاز رہے کہ اذان اور درود پاک پڑھنے کا، اور عوام کو درود شریف کے جزا اقامت یعنی اقامت کا حصہ جز نہ سمجھ لیں، ان کو معلوم نہ ہو کہ یہ اذان کا حصہ ہی ہوگی یا اقامت کا حصہ ہے. یہ فتاوی رضویہ کا کچھ مفہوم عرض کیا ہے. تو ساتھ میں امیر سنن نے ایک جواب بھی ارشاد فرمایا ہے
آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا، لہٰذا ایسا کرنا بری بدعت اور گناہ ہے، معاذ اللہ ہے۔ آئیے اس کا جواب امیر سنت نے جو ارشاد فرمایا نا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ فرماتے اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو کام اس دور میں نہیں ہوتا تھا وہ اب کرنا بری بدعت ہے اور گناہ ہے، تو پھر فی زمانہ نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ فرماتے بے شمار مثالوں میں سے فقط 12 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ یہ کام اس مبارک دور میں نہیں تھے اور اب ان کو سب نے اپنایا ہوا ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک پر نقطے اور اعراب حجاج بن یوسف نے 95 ہجری میں لگوائے تھے۔ کیا آج ہم زبر زیر پیش نہ لگا ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو عجمی ہیں، عربی نہیں، عربی تو پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ایسا کام ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حجاج بن یوسف یہ ایک بادشاہ گزرا ہے اس نے کیا۔ نمبر 2، اسی حجاج بن یوسف نے ختم آیات پر علامت کے طور پر نقطے لگوائے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی اب جو ہم چھپائی ہوتی ہے پیجوں کے اوپر، یہ قرآن پاک کی چھپوائی کا کام جو ہے یہ بھی نہ کسی صحابی نے کیا نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ اسی طرح نمبر 4، مسجد کے وسط میں درمیان میں نا امام کے کھڑے رہنے کے لیے طاق نما محراب، یہ پہلے نہیں تھے، نہیں، یہ ولید ایک تھا مروانی کے دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی تھی یہ نئی چیز۔ تو آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے، ہر مسجد میں محراب موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو 6 کلمے پڑھتے ہیں ہم، 6 کلمے، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تو یہ صحابہ نے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بنائے تھے، یہ بھی بعد میں ہی بنے۔ اسی طرح علم صرف، علم نحو، یہ مدارس میں جو پڑھائے جاتے ہیں تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ اس طرح نہیں سلسلہ کیا علم صرف نحو کا۔ اسی طرح نمبر 7، علم حدیث اور احادیث کی اقسام، یہ اب بعد میں بنی، یہ حدیث کی اقسام، مرفوع اور صحیح، حدیث ضعیف، حسن وغیرہ، یہ صحابہ نے نہیں بنائی، یہ بعد میں یعنی کہ سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح یہ درس نظامی عالم کورس جو ہوتا ہے۔ نمبر 9، شریعت اور طریقت کے 4 سلسلے، قادری، سہروردی، چشتی، نظامی، اس طرح یہ جو سلاسل ہیں یہ نقش بندی، یہ جو سلاسل ہیں یہ بھی یعنی کہ نئی ہیں، یہ کسی صحابی نے نہیں بنائے۔ اسی طرح زبان سے نماز کی نیت کرنا، اب ہم اپنی جو ہے مادری زبان میں کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض فجر کے، عبادت خدا تعالی منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، جو اپنی زبان سے کرتے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے نا، ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 11، ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج کرنا، یہ کسی صحابی نے جہاز کے ذریعے سفر نہیں کیا، اور جہاز کے ذریعے ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم اس کے بغیر اب جا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح جدید سائنسی ہتھیاروں کے ذریعے جہاد، اب صحابہ کرام علیہ تلوار کے ذریعے نا وغیرہ یعنی کہ کیے جہاد وغیرہ، تو اب جدید ٹیکنالوجی ہے اب اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام اس مبارک جو دور صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا، سرکار کا تھا، اس میں نہیں تھے، لیکن اب انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا۔ تو آخر اذان اور اقامت سے پہلے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہی کیوں بری بدعت ہے اور گناہ ہو گیا ہے؟ یاد رکھیے، کسی معاملے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے۔ یقیناً ہر وہ نئی چیز جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ بدعت حسنہ ہے اور مباح ہے، یعنی اچھی بدعت ہے اور جائز ہے، اور یہ امر مسلم ہے
کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو کسی بھی حدیث پاک میں منع نہیں کیا گیا، لہذا منع نہ ہونا خود بخود اجازت بن گیا۔ اور اچھی اچھی باتیں اسلام میں ایجاد کرنے کی تو خود مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے باب کتاب العلم میں سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اجازت نشان موجود ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورہم شیء۔ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 341۔ جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے یعنی جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے وہ بڑے ثواب کا حقدار ہے۔ تو بلا شبہ جس خوش نصیب نے اذان و اقامت سے قبل درود السلام کا رواج ڈالا وہ بھی ثواب جاریہ کا مستحق ہے، اور قیامت تک جو مسلمان اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور جاری کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ حدیث پاک میں ہے کلو بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت نئی بات جو ہوتی ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ تو اس حدیث پاک کے کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک حق ہے۔ یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، اور یقیناً ہر وہ بدعت بری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہو، جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے مطابق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہو، یعنی شریعت اور سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی ہے، وہ گمراہی کہلاتی ہے اور بدعت سیئہ کہلاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بدعت کے اوپر، بدعت کی جو اقسام ہیں ان کے اوپر کوئی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کیونکہ بدعت جائز بھی ہوتی ہے، بدعت واجب بھی ہوتی ہے، اور بدعت جو ہے مکروہ بھی ہوتی ہے، بدعت حرام بھی ہوتی ہے۔ تو صرف یعنی کہ ایک بدعت نہیں، اس کی یعنی کہ اقسام ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسلک اہل سنت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔